بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں اور سامعین کرام، آج ہم سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع سے ترجمہ پڑھنا شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی کہ میں بے شک، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین کے اندر، خلیفہ اپنا ایک نائب۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا کہ آپ بنا رہے ہیں اس زمین کے اندر، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء اور زمین میں خون بہائے گا۔ سفک یسفک سفکن، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنے والا، خون بہانے والا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبح یسبح تسبیحا، اس کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قدس یقدس تقدیسا، اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنانا، کسی کی تقدیس کرنا، پاکی بیان کرنا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العزت نے سکھائے تمام کے تمام نام، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں آنے والی تھیں ان سب کے نام سکھائے، کلہا سب کے سب۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ رب العزت نے پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے۔ فقال، اور فرمایا اللہ رب العزت نے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، انبئونی مجھے تم بتلاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے، سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جو ہے وہ زیادہ جاننے والے بھی ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں۔ قال تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم اب آپ بتائیے ان کو ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم تو جب آدم علیہ السلام نے بتایا ان کو ان کے نام، قال تو فرمایا اللہ رب العزت نے، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تم کو نہیں کہا تھا، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے اندر پوشیدہ باتیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں ما تبدون ان چیزوں کو جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جن کو تم چھپاتے ہو۔ کتم یکتم کتمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا کسی چیز کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا،
الا ابلیس مگر ابلیس نے، یعنی سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابا واستکبر، ابلیس نے کیا کیا؟ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر اختیار کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت ٹھہر جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن حیث شئتما تم کھاؤ جی بھر کے، رغدن حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، اس جنت کے اندر جہاں سے بھی تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ اور تم دونوں قریب مت ہونا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے قریب جاؤ تو تمہارا شمار بھی کیا ہو جائے؟ ظالموں میں سے ہو جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها، ازل یذل اذلالا، ازل یعنی ان کو پھسلا لیا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس درخت کی بابت، فاخرجہما مما کانا فیہ چنانچہ ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے یہ حکم دیا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اہبطوا تم اتر جاؤ نیچے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض جو ہیں وہ بعض کے دشمن ہو جائیں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مدت تک، مستقر مستقر ہے یعنی ٹھکانہ ہے تمہارے لیے زمین کے اندر، ومتاع اور یہاں پر تمہارے لیے ساز و سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، کب تک؟ الی حین ایک مقررہ وقت تک۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، تلقى یتلقى تلقیا، تلقیا کا مطلب ہے کہ کچھ لینا کسی سے، اللہ نے ان کو کچھ دیا اور انہوں نے لے لیا، وہ کیا تھا؟ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ چنانچہ لے لیے آدم نے، یعنی اللہ نے ان کو سکھلائے اور انہوں نے سیکھ لیے، تو تلقى آدم من ربه کلمات تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فتاب علیہ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے، مہربان ہے۔ تواب تابہ یتوب توبتن سے ہے، تابہ علیہ پہلے آیا ہے اور التواب دونوں کا مصدر تابہ یتوب توبتن سے ہے۔ قلنا ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا تم سب جو ہے وہ چلے جاؤ زمین میں، اتر جاؤ یہاں سے جنت سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اگر فَإِمَّا پس پھر اگر يَأْتِيَنَّكُم تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، منی میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس جس نے اتباع کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان پر کوئی ملال نہیں ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہ لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چنانچہ یہاں پر
ایک رکوع مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔